صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اسے کھانا کھلائے تو وہ اس کا کھانا کھا لے اور پوچھ گچھ نہ کرے، تحقیق نہ کرے، تفتیش نہ کرے، وہ کھانا جو پیش کر رہا ہے کھا لے اور اس کا مشروب پی لے، وہ پانی، شربت، دودھ، لسی، جوس وغیرہ جو پلا رہا ہے وہ پی لے اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کرے، یعنی اس سے یہ نہ پوچھے یہ کھانا، یہ دودھ، یہ پانی کہاں سے آیا ہے، یہ حلال کی کمائی کا ہے، یہ حرام کی کمائی کا ہے، کہ اس طرح کی تحقیق کرنے سے منع کیوں کیا گیا؟ کہ وہ مسلمان ہے، اگر چار آدمیوں کے بیچ میں آپ کسی کی یوں تحقیق شروع کر دیں، اس کی دل آزاری ہو، بظاہر وہ ہنس رہا ہوگا مگر دل میں کڑ رہا ہوگا۔ دوسری بات کہ بدگمانی ہوگی کہ ایک چیز ہمارے سامنے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی تیقن نہیں، کوئی ایسا علم نہیں، ہم محض ایک گمان کی وجہ سے تحقیق و تفتیش میں جو لگ گئے ہیں، تو یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی کرنے سے اللہ و رسول نے منع فرمایا جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بات تو سمجھا دی کہ بلا وجہ پوچھ گچھ نہ کرے، مگر ساتھ میں یہ بات بھی فرمائی اگر اس سے یہ معلوم ہے کہ واقعی یہ کھانا حرام آمدنی سے بنایا گیا ہے، حرام ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے، تو اس صورت میں اب وہ نہیں کھائے گا۔ جب اسے یقینی طور پر پتہ چل گیا کہ یہ کھانا حرام کمائی کا ہے، حرام ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے، تو اب اس صورت میں حسن ظن نہیں، اب تو کلیئر ہو گئی بات، اب بدگمانی بھی نہیں۔ اب جب اسے پتا چل گیا کہ جانتے بوجھتے تو حرام نہیں کام کرے گا نا جی، تو اب اس صورت میں نہیں کھائے گا، ایک صورت۔ دوسری صورت، اگر وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے کھانے میں حرام غالب ہوتا ہے، اس کی کمائی حرام کی بھی ہے، حلال کی بھی ہے، مگر حرام غالب ہے، اسے پتہ ہے اس بات کا، تو اس صورت میں بھی نہیں کھائے گا۔ اور اگر پتہ ہے کہ حرام ہے، حرام کی بھی کمائی ہے اور حلال کی بھی کمائی ہے، تو نہ یہ پتہ ہے کہ یہ کھانا حرام کمائی کا ہے کہ دونوں کمائی اس کے پاس ہے، اور نہ یہ پتہ ہے کہ اس پر حرام غالب ہے اس شخص کے کھانے پینے میں، آمدنی میں، تو اب تیسری صورت یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں، تو اب اس صورت میں وہ کھا سکتا ہے۔ اس ظن کی وجہ سے، احتمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے دونوں طرح کی کمائی ہے، اس نے یہ کھانا حلال کمائی سے بنایا ہو۔ مثلا ایک شخص جو ہے کاروبار حلال بھی کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے، تنخواہ اسے ڈیوٹی کی ملتی ہے حلال، رشوت بھی لیتا ہے، دونوں آمدنی ہیں، حلال کی بھی ہے، حرام کی بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، سودی لین دین بھی کرتا ہے۔ اگر رشوت غالب ہے اس کی آمدنی پر اور جو کھانا پک کر سامنے آ رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ اسی غالب کمائی سے یہ بنا ہے، تو اس صورت میں ہمیں بچنا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس ایسی معلومات نہیں ہے تو اس احتمال کی وجہ سے کھایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ کھانا اس نے اپنی تنخواہ والی حلال کمائی سے بنایا ہو۔ جب ہمارے پاس کوئی یقین نہیں تو پھر بدگمانی بھی نہ کریں، یقین ہو، پتہ ہو، معلومات ہو تو اس کے مطابق چلیں، وگرنہ حسن ظن اور تالیف قلب مومن اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔